الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعى فی خرابها صدق اللہ العظیم۔ قابل تکریم معزز و مکرم سامعین، سورۃ البقرہ آیت نمبر 114 کا کچھ حصہ آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کیا۔ اس آیت کریمہ سے ماقبل نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارکہ کے اندر موجود 3 قسم کے فرقہ باطلہ کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ ان میں ایک یہود، دوسرے عیسائی اور تیسرے اہل کتاب، ان تینوں کا ذکر اس سے پہلے اللہ پاک نے بیان کیا، اور تینوں کے ایک فاسد عقیدے، نظریے، ان کی فاسد سوچ کو اللہ پاک نے بیان کیا۔ وہ فاسد عقیدہ، ان کی فاسد سوچ یہ تھی کہ ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرتا تھا کہ ہم ہی جنتی ہیں، ہمارے علاوہ کوئی اور جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہود کا بھی یہی دعویٰ تھا، عیسائیوں کا بھی یہی دعویٰ تھا، اور مشرکین مکہ کا بھی یہی دعویٰ تھا۔ پچھلے درس کے اندر ان کے ان دعووں کو جو اللہ پاک نے اپنے قرآن کے اندر بیان کیا، پھر اللہ پاک ہی نے ان کے اوپر رد فرمایا، بڑی تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں کی گوش گزار کیا گیا۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر بھی ان کے ایک برے فعل کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور وہ برا فعل کون سا تھا کہ یہودی اپنے طور پہ، عیسائی اپنے طور پہ، اور مشرکین مکہ اپنے طور پہ مسلمانوں کو یا ایک دوسرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے، اللہ کے گھر مساجد سے وہ روکا کرتے تھے۔ ان کا یہ برا فعل اللہ تبارک و تعالیٰ اور دین شریعت محمد رسول اللہ کے اندر بڑا ہی کبھی تصور کیا جاتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قباحت کو بیان کیا کہ ان کا یہ جرم کوئی معمولی جرم نہیں۔ فرمایا ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، ومن اظلم، اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ ممن منع، اس شخص سے کہ جو منع کرے مساجد اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مساجد سے۔ کس انداز میں منع کرے، کیوں منع کرے؟ ان یذکر فیہا اسمہ، کہ اس مسجد کے اندر ذکر کیا جائے، اس مسجد کے اندر ذکر کیا جائے اسمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام نامی، اسم گرامی کا۔ یعنی اس سے بڑا ظالم انسان کوئی نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے انسانوں کو روک لے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ وسعى، اور وہ محنت کرے فی خرابہا، اس مسجد کے اندر خرابی پیدا کرنے کے اندر، اس کو برباد کرنے کے اندر جو محنت کرے، اس سے بڑا ظالم انسان کوئی نہیں۔ اولئک ما کان لہم، اولئک یہی لوگ، ما کان لہم نہیں ہے ان کے لیے، ان یدخلوها کہ داخل ہوں اس مسجد کے اندر، الا خائفین مگر ڈرتے ہوئے۔ یعنی مسجد کے اندر جب بھی داخل ہوں وہ لوگ بھی جو مساجد سے روکنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی، اور جو مساجد سے نہیں روکتے ان کے لیے بھی جو اصول ضابطہ بیان ہو رہا ہے کہ ان یدخلوها داخل ہوں جب بھی مسجد کے اندر، تو الا خائفین ڈرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عاجزی انکساری کے ساتھ مسجد میں داخل ہوں۔ لہم فی الدنیا خزی، جو مساجد سے روکیں، لہم ان کے لیے، فی الدنیا دنیا کے اندر خزی رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ اور انہی کے لیے آخرت میں عذاب عظیم بڑا عذاب ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مساجد سے روکنے والوں کو سب سے بڑا ظالم انسان قرار دیا۔ دنیا کے اندر بھی ان کے لیے رسوائی ہے، بربادی ہے، اور آخرت کے اندر بھی ان کے لیے بڑے عذاب کی بشارت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنائی ہے۔ اس آیت کریمہ کے مصداق کون سے لوگ ہیں؟ اس کے اندر مفسرین اکرام نے بڑی بحثیں فرمائیں، بڑے بڑے واقعات کو نقل کیا گیا۔ ان میں سے چند ایک چیدہ باتیں آپ لوگوں کو گوش و گزار کرنی ہے۔ مثال کے طور پہ کہ کچھ مفسرین اکرام نے فرمایا اس سے مراد عیسائی ہیں، اس سے مراد عیسائی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت مبارکہ سے پہلے
روم کا ایک بادشاہ تھا، اس کے ساتھ عیسائیوں نے مل کے بیت المقدس کے اوپر حلہ بول دیا۔ بیت المقدس کے اندر موجود اس وقت جو یہودی عبادت کے اندر مشغول تھے، ان سارے کے ساروں کو انہوں نے قتل کر دیا، اور بیت المقدس کے گرد و نواح کے اندر جتنے گاؤں آباد تھے، لوگ آباد تھے، ان لوگوں کے گھروں کے اندر بھی جا کے انہوں نے خون خرابہ کیا۔ تو بیت المقدس جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر تھا، اس گھر کے اندر عبادت اور ریاضت سے لوگوں کو باز رکھنے کے لیے گرد و نواح کے علاقوں کے اندر بھی خون خرابہ کیا۔ اور تاریخ کی کتابیں ہمیں بتلاتی ہیں کہ خون خرابہ اس شدت کا تھا کہ ان کے گھوڑوں کے گھٹنے خون کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، اتنا زیادہ خون ان لوگوں نے بہایا۔ کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے اندر اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے بڑا ظلم کیا، وہ بڑے ظالم انسان تھے۔ اور اکثر مفسرین اکرام کی رائے ہے کہ اس سے مراد مشرکین مکہ ہیں، کہ مشرکین مکہ جو ابتداء اسلام سے مسلمانوں کو بیت اللہ کے اندر عبادات اور ریاضات سے روکا کرتے تھے، اور ان کی یہ مثالیں احادیث کی کتب کے اندر موجود ہیں۔ بارہا نبی علیہ والسلام کے فرامین کے اندر ایسے واقعات نقل کیے گئے جس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مشرکین مکہ جو مسلمانوں کی عبادات اور ریاضات کے اندر بہت بڑی رکاوٹ ثابت ہوتے تھے، جب عبادات اور ریاضات کے اندر رکاوٹ ثابت ہونا، بیت اللہ کے اندر جانے کے اندر رکاوٹ ثابت ہونا، یہ بہت بڑا ظلم تھا ان لوگوں کا مسلمانوں کے اوپر۔ اور ابو جہل لعین و مردود، اس کے بارے میں تو صراحتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، کیا آپ نے دیکھا ہے ایسے بندے کو، ینہا جو روکتا ہے، عبداً اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو، اذا صلی جب وہ نماز کے لیے آتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں، تو نمازوں سے روکنے والا وہ ابو جہل لعین و مردود، اس کے اس فعل کو اللہ پاک نے صراحتاً بھی بیان کیا، لیکن علماء نے لکھا کہ یہاں پہ ایک واقعہ شان بنا، وجہ بنی اس آیت کریمہ کے نزول کی، وہ واقعہ حدیبیہ والا واقعہ تھا، جب نبی علیہ والسلام سن 6 ہجری کے اندر ہجرت کی 6 سال مدینہ المنورہ سے مسجد الحرام کی طرف، مکہ المکرمہ کی طرف عمرے کے لیے آپ روانہ ہوئے، اور حدیبیہ مقام کے اوپر اللہ کے نبی نے پڑاؤ ڈالا، وہاں پہ آپ رکے، اور آپ نے ایک قاصد سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا انتخاب فرمایا، اسے مکہ المکرمہ روانہ کیا، ان مشرکین مکہ سرداران قریش کے پاس کہ جائیں، انہیں جا کے متنبع کر دیں کہ ہم 1400-1500 صحابہ کی اس مجمع کے ساتھ جو تشریف لائے ہیں، ہمارا مقصود جنگ و قتال نہیں، صرف اور صرف ہم عمرے کی نیت سے آئے ہیں، بیت اللہ کا طواف کریں گے، عمرہ کریں گے، پھر واپس چلے جائیں گے۔ ذی القعدہ کے مہینے کے اندر اللہ کے نبی تشریف لے گئے تھے، اس وقت کے اندر حج کی فرضیت نہیں ہوئی تھی، حج سن 9 ہجری کے اندر فرض ہوا۔ نبی علیہ والسلام اس وقت عمرے کی نیت سے بیت اللہ کی طرف رواں دواں ہوئے، لیکن ان مشرکین مکہ نے حضور علیہ والسلام کو عمرے کی اجازت نہ دی، اور حدیبیہ مقام سے اللہ کے نبی ان 1400-1500 صحابہ کے ساتھ واپس تشریف لے گئے۔ حضور علیہ والسلام نے اس وقت عمرہ نہ کیا، ان لوگوں نے حضور علیہ والسلام کو مسجد الحرام کے اندر آنے سے روک دیا۔ پھر 7 ہجری کے اندر اگلے سال اللہ کے نبی نے عمرۃ القضاء ادا فرمایا، قضاء عمرہ اللہ کے نبی نے ادا فرمایا۔ تو اس انداز کے ساتھ ان مشرکین مکہ نے جو 1400 یا 1500 صحابہ حضور کے ساتھ مسجد الحرام کے اندر تشریف فرما ہونے کے لیے آئے تھے، عمرے کی نیت سے ان لوگوں کو روکا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس واقعے کی وجہ سے اللہ پاک نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا، اور فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ، اور کون ظالم ہو سکتا ہے، ممن منع، اس شخص سے جو منع کرے مساجد اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مساجد سے۔ یہ مختلف واقعات بے شک اس آیت کریمہ کا شان نزول ہو سکتے ہیں، لیکن یہ اس دور کے لوگ تھے جو اولین مخاطب تھے اس آیت کریمہ کے، اولین مقصود وہی والے لوگ تھے، لیکن یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی، اس کا حکم اب تک اور قیامت تک اسی انداز کے ساتھ باقی ہے۔ اس دور کے اندر بھی کوئی بندہ مسجدوں سے روکنے کا سبب بنے گا تو وہ اسی ظلم کے زمرے کے اندر وہ بھی آ جائے گا۔ یہ نہیں کہ وہ لوگ ظالم تھے، انہوں نے مسجدوں کے اندر آنے سے روکا، تو اس دور کے اندر یہ جرم کوئی کرے گا تو وہ اس زمرے کے اندر نہیں آئے گا، ایسی بات نہیں۔ اس کا حکم جس طرح اس دور کے اندر تھا بے نہیں، اس آیت کریمہ کا حکم اس دور کے اندر بھی اسی طرح ہے۔ اس لیے ہم اپنے
صراحتاً زبان کے ذریعے ہم کسی کو مسجد آنے سے روک لیں کہ یہ فلاں نسل کا ہے، یہ فلاں قبیلے کا ہے، فلاں قوم کا ہے، فلاں علاقے کا ہے، فلاں محلے کا ہے، اس نے یہ معاملہ مسجد کے ساتھ نہیں کیا، ہم اس کا داخلہ بند کر دیں، ہمیں کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں۔ اگر کوئی بندہ اس انداز کے ساتھ مسجد کے اندر روکنے کا سبب بن جائے گا تو ومن اظلم ممن منع کا مصداق وہ بندہ بن جائے گا۔ بھلے ہم اپنی زبان سے اس جرم کا ارتکاب کر کے کسی کو مسجد کے اندر روکنے کا سبب بن جائیں، یا اپنے اخلاق و کردار قبیحہ کی وجہ سے کسی کی مسجد میں نہ آنے کا سبب بن جائیں کہ ہمارے اخلاق، ہمارا کردار اس انداز کا کبھی ہو، اس انداز کا غلط ہو، ہمارا لہجہ، ہمارا انداز، کہ کوئی بندہ مسجد میں آئے ہمارے لہجے کی تلخی کی وجہ سے، ہمارے انداز کی تلخی کی وجہ سے وہ مسجد سے متنفر ہو جائے اور وہ مسجد کے اندر آنا چھوڑ دے، تو پھر بھی اس انداز کو اختیار کرنے والا، اس کردار کو اختیار کرنے والا اسی زمرے کے اندر آئے گا، وہ بھی سب سے بڑا ظالم شمار کیا جائے گا۔ اسی انداز کے ساتھ کہ کوئی بندہ سارا سال مساجد کے اندر رخ نہیں کرتا، اللہ پاک اس کو توفیق نہیں دے رہے، چاہ جائے کہ اللہ پاک کو اس کی کوئی اور خصلت اچھی لگے، رتبے کے اعتبار سے نمازیوں سے زیادہ اچھا اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے، یہ تو رب ذوالجلال ہی جانتے ہیں۔ لیکن کسی کو اگر پورا سال توفیق نہ ملے، وہ جب رمضان المبارک کا سیزن آ جائے ان دنوں کے اندر آنا شروع کر دے، یا شب بارات، لیلۃ القدر جیسی مقدس اوقات کے اندر مسجدوں کا رخ کر دے، عیدین کے اندر رخ کر دے، یا جمعۃ المبارک کی مجلس کے اندر آنا شروع کر دے، تو ہم لوگوں کے زبانوں کی نشتر، زبانوں کی تیر اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، وہ شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے پھر وہ مسجد کا رخ نہ کرے۔ بے شک ہم تنزیہ انداز میں مذاقاً اس کو کہہ رہے ہوں کہ پورا سال نہیں آیا اب مسجد میں آنا شروع کر دیا، ہمارے ان زبانوں کی تیر چلانے کی وجہ سے وہ شرم کرنا محسوس کرے اور شرم کی وجہ سے مسجد میں آنا چھوڑ دے یا مسجد سے متنفر ہو جائے، تب بھی اس قسم کا طنز کرنے والا، اس قسم کا مذاق کرنے والا بھی اسی زمرے کے اندر آئے گا، وہ بھی بہت بڑا ظالم شمار ہوگا۔ اسی انداز کے ساتھ جو عجیب و غریب قسم کا ماحول بنا ہوا ہے کہ مساجد کے اندر اگر کوئی بندہ اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو لے کے آتا ہے، اس نظریے کے ساتھ لے کے آتا ہے کہ فطرت تو ہر بندے کی اسلام ہی کے اوپر ہوا کرتی ہے، ہر بچہ اسلام ہی کی فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے، لیکن ماحول اس کی فطرت کو بس اوقات مسخ کر کے کسی کو یہودی بنا دیتا ہے، کسی کو عیسائی بنا دیتا ہے، کسی کو مشرک بنا دیتا ہے۔ لیکن ایک بندہ اپنے بچے کی تربیت کی خاطر کہ اس کی ابتدا ہی سے فطرت سلیمہ بن جائے اور مسجد کا رخ کرنے والی سوچ اور انداز اس کا بن جائے، اب ہی سے وہ مسجد میں آنا شروع ہو جائے، تو بچے جب مساجد میں آتے ہیں تو بسا اوقات شیطانیاں بھی کر لیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارکہ کے اندر بھی ایسا ہوا کرتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے نواسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حسنین کریمین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے اندر نماز پڑھا رہے ہوتے، آپ کے کندھوں کے اوپر آ کے سوار ہو جاتے۔ اللہ کے نبی اپنے نواسوں کی تکریم کی خاطر اپنے سجدے کو لمبا فرما دیتے، لیکن ان کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تان و تشنیع نہیں کی کہ ان بچوں کا دل متنفر نہ ہو، ان کا جو مزاج، طبیعت مسجد کی طرف مائل ہونے کی بن رہی ہے وہ ختم نہ ہو جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ احتیاط کا درس ہم لوگوں کو دیا۔ اگر ہم اپنی طبیعت کی تلخی کی وجہ سے ان کو غصہ کر دیں، اس انداز کے ساتھ ان کو پکار دیں یا غصہ کر دیں کہ وہ بچے ڈر کی وجہ سے پھر مسجد کا رخ چھوڑ دیں، اور پھر لڑکپن کے اندر بھی ان کی توجہ اس طرح متوجہ نہ ہو، پھر جوانی کے اندر بھی اس طرح متوجہ نہ ہو، تو تب بھی ہمارے اخلاق، سخت اخلاق کی وجہ سے اگر وہ مسجد سے دور ہونے کا سبب ہمارے اخلاق و کردار بن گئے، تب بھی اس آیت کی زمرے کے اندر ہم لوگ آ سکتے ہیں۔ اس لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ فرمائے ومن اظلم ممن منع، اس بندے سے ظالم کون ہو سکتا ہے؟ ممن منع، جو روک دے مساجد اللہ تبارک و تعالیٰ کی مساجد سے، ان یذکر فی اسمہ، کہ اس میں ذکر کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، کہ اللہ کے ذکر سے وہ روکے، وسعی فی خرابیہ، اور محنت کرے، صحیح کرے، کوشش کرے، فی خرابیہ، اس مسجد کے معاملات کو برباد کرنے کی، خراب کرنے کی۔ کہ کچھ بندوں کی فطرت یہ بھی ہوتی ہے کہ ہر وقت مسجد میں نوک چوک لگی رہے، ایک دوسرے کو غصہ کرے، دوسرا دوسرے کے ساتھ کرے، ایک دوسرے کے ساتھ پنگے لینے کی کوشش، کہ ان دونوں کی یا ایک دوسرے کے ساتھ لان تان کرنے والے معاملات لگے رہیں، تاکہ یہ جو ہمارے مزاجوں کو خوش کرنے والی چیزیں یہ مسجدوں کے اندر ہوتی رہیں۔ اس قسم کا مزاج رکھنے والا بھی انہی ظلم کرنے والوں کے اندر شمار ہے اس کا، اس قسم کے معاملات سے بھی اپنے آپ کو باز رکھنا چاہیے۔ فرمایا اولئک، یہ لوگ، ما کان لہم، نہیں ہے ان کے لیے کہ ان یدخلھا، کہ داخل، ان یدخلوھا، کہ داخل ہو مسجدوں کے اندر،
مسجدوں کے اندر داخل ہونے کو اور کوئی طریقہ شریعت نہیں بتلا رہی ہے الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے مسجد کے اندر داخل ہوں، کہ مسجد رب ذوالجلال کا وہ گھر ہے جس کے اندر امیر غریب، کالا سفید اور ہر نسل کا ہر بندہ سارے کے سارے رب ذوالجلال کی عبدیت کے طور پہ داخل ہوتے ہیں، ان کے رشتے، ان کے ناطے، ان کے رودے، ان کی حکمرانیاں ساری کی ساری مسجد کے باہر مسجد کے اندر آ کے سارے صرف اور صرف اللہ پاک کے بندے بن جاتے ہیں۔ مسجد کے اندر ڈر اور خوف کے ساتھ آنا چاہیے۔ مسجد کے اندر چودراہٹ کا دکھانا، خاندانی تفاخر کا دکھانا، یہ شریعت کے اندر بہت ہی ناپسندیدہ چیز ہے، تو اس سے اجتناب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ میں فخر محسوس کروں کہ میرا یہ انداز، یہ میرا معاملہ مسجد کے اندر ہو، تو اس فخریہ تفاخر سے ہماری شریعت نے ہم لوگوں کو منع کی ہے کہ دیکھیں مسجد ہی وہ واحد جگہ ہے جہاں پہ سارے کے سارے انسانوں کو برابری کی نگاہ کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ مسجد وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمرانی کے علاوہ کسی اور کی حکمرانی نہیں آ سکتی۔ وقت کا بادشاہ شاید منصور تھا یا کوئی اور، وہ بادشاہ گزرے، اس نے باتوں ہی باتوں کے اندر اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ جب بیوی نے اس کی سلطنت کی محدود ہونے کو یا اس قسم کی کوئی بات کی تو اس نے اس کے ساتھ شرط لگا لی کہ راتوں رات تو میری سلطنت سے باہر چلی جا، اگر تو راتوں رات میری سلطنت سے باہر نہیں گئی تو تیرے اوپر 3 طلاقیں۔ اب اس نے یہ بات تو کر دی لیکن بڑا پشیمان ہوا۔ اس وقت کے علماء مفتیان کرام سے فتویٰ طلب کیا کہ اب کیا ہوگا، تو اس وقت کے علماء نے یہی فتویٰ دیا کہ اگر یہ رات سے پہلے، صبح ہونے سے پہلے آپ کی سلطنت سے باہر نکل جائے، پھر بھلے واپس آ جائے لیکن صبح ہونے سے پہلے نکل گئی تو پھر یہ آپ کی زوجیت کے اندر باقی رہے گی، ورنہ آپ کی زوجیت سے یہ فارغ ہے۔ تو تمام کے تمام علماء نے متفقہ یہی فیصلہ سنا دیا۔ بادشاہ بڑا پریشان تھا۔ اس وقت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد کی دماغ کے اندر اللہ پاک نے یہ بات ڈالی، انہوں نے کہا کہ ہاں ایک صورت ہے کہ آپ اپنی بیوی سے کہہ دیں وہ رات مسجد کے اندر آ کے گزار لے، جب صبح ہو جائے، صبح سورج کی کرنیں اپنی روشنی کے ساتھ دنیا والوں کو منور کر دیں، یعنی صبح ہو جائے تو اس کے بعد وہ چلی جائے، آپ کی شرط پوری ہو جائے گی۔ اور آپ کی شرط یہ تھی کہ سلطنت میری کے اندر صبح کے وقت آپ نہ ہو، تو سلطنت آپ کی مسجد کے اندر نہیں ہو سکتی۔ حکمرانی پوری دنیا کے اندر انسان کر سکتا ہے لیکن مسجد کے اندر انسان کی حکمرانی نافذ نہیں ہو سکتی۔ تو مسجد وہ واحد گھر ہے رب ذوالجلال کا جہاں پہ کسی کی کوئی حکمرانی نہیں چلتی۔ مسجد بنتی اس وقت ہے جب اس کو اللہ کے نام کے اوپر وقف کر دیا جائے، اس کے اوپر اللہ ہی کی حکمرانی ہوگی، اس کے علاوہ کسی اور کی حکمرانی نہیں ہو سکتی۔ تو مسجد جب رب ذوالجلال کی حکمرانی ہے تو اس کے اندر جو بھی آتا ہے، جو جس درجے کا بھی ہو، جس قوم کے ساتھ، جس قبیلے کے ساتھ، جس رنگ، جس نسل کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، بھلے وہ وقت کا بادشاہ ہو یا محکوم ہو، وہ MNA ہو، ہمارا MP ہو، مسجد کے اندر آنے کے بعد سارے کے سارے برابر ہو جاتے ہیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ محمود وقت کا بادشاہ تھا، ایاز اس کا غلام تھا، تو ایک بندہ تھا، ایک بندہ نواز تھا، ایک غلام تھا، ایک غلام کو نوازنے والا اس کا آقا تھا۔ لیکن مسجد کے اندر جب آ گئے، نماز کے لیے صفوں کے اندر کھڑے ہو گئے تو سارے کے سارے عبدیت کے طور پہ کھڑے ہوں، ان کے اندر عاجزی ہو، ان کے اندر انکساری ہو، اللہ کا ڈر موجود ہو، اس انداز کے ساتھ آنے کی ترغیب رب ذوالجلال اس آیت کریمہ کے اندر دے رہے ہیں۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا، جو اس قسم کا ارتکاب نہیں کرے گا، یعنی مسجدوں کے اندر آنے سے روکنے ہی کا سبب بنے گا، تو اللہ پاک ان کے بارے میں فرما رہے ہیں لہم فی الدنیا خزی، دنیا کے اندر بھی ان کے لیے بربادی ہے، خسارہ ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت کے اندر بھی ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو یہ تو اس آیت کریمہ کا منشا مراد تھا جو مختلف تفاسیر کے حوالے سے آپ لوگوں کے سامنے میں نے بیان کیا، لیکن اس کے اندر اَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اس آیت کریمہ سے ذکر بالجہر کو بھی ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بلند آواز سے ذکر کرنا اس آیت کریمہ سے ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کچھ لوگ اپنی رائے کے حساب سے اس کی تفسیر کرتے ہوئے یہ تفسیر بھی بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن 1400 سال کے علماء نے اس سے ذکر بالجہر کو ثابت نہیں کیا، بڑے بڑے مفسرین نے، لیکن ہم اپنی منشا کو پورا کرنے کے لیے اسے ثابت کرنے کی کوشش کریں تو یہ بات ٹھیک نہیں ہوگی۔ کیوں کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اَن یذکر فی اسمہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے روکنے کا سبب جو بن جائے گا تو وہ بڑا ظالم انسان ہوگا۔
تو ذکر کے قائل اہل سنت والجماعت ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت ذکر جہرن اونچی آواز سے ذکر کرنے کی بھی قائل ہیں، اور ذکر خفی آہستہ آواز سے ذکر کرنے کی بھی ہم لوگ قائل ہیں۔ ہم ذکر جہر کو بھی حق سمجھتے ہیں اونچی آواز سے ذکر کرنے کو، اور پست آواز سے ذکر کرنے کو بھی حق سمجھتے ہیں، لیکن ذکر کے اندر جو اصل ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، یاد کرو اپنے رب کو اپنے نفس کے اندر، یہ دل کے اندر یاد کرنا، یہ اصل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ تشریف لائے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے، وہ آہستہ آواز سے اللہ کے ذکر کے اندر مشغول تھے، قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ دوسری طرف سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز سے آپ تلاوت فرما رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی جب تشریف لائے تو آپ نے دونوں اپنے یاروں کو بلا کے پاس بٹھایا۔ حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا کہ صدیق آپ آہستہ آواز سے اللہ کی یاد کے اندر مشغول تھی، کیا وجہ تھی؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول میں اس ذات کو سنا رہا تھا جو میری شاہرگ سے زیادہ قریب ہے، اس لیے میں دل کے اندر اللہ کو پکار رہا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوئے، آپ نے کوئی نکیر نہیں کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آپ بلند آواز سے آپ پڑھ رہے تھے یا اللہ کی یاد کے اندر مشغول تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سنا رہا تھا، ساتھ شیطان کو بگا رہا تھا۔ اللہ کے نبی پھر بھی خوش ہوئے، اور آپ نے ان کے اوپر بھی کوئی نکیر نہیں فرمائی۔ معلوم ہوا کہ ذکر جہرن بلند آواز سے اللہ کو یاد کرنا، اس کے اوپر بھی اللہ کے نبی نے نکیر نہیں فرمائی، اور آہستہ آواز سے اللہ کو یاد کرنا، اس کے اوپر بھی کوئی نکیر نہیں فرمائی۔ ہاں اس وقت ذکر جہرن ٹھیک نہیں، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ذکر کسی تلاوت کرنے والے کی تلاوت کے اندر خلل کا سبب بن جائے، وہ ذکر کسی انسان کے اگر سویا ہوا ہے تو اس کے آرام کے اندر خلل کا سبب بن جائے، کسی بیمار کی اذیت کا سبب بن جائے، کسی نمازی کی نماز خراب ہونے کا سبب بن جائے، تو اس صورت کے اندر ذکر جہرن کے ہم لوگ قائل نہیں۔ لیکن اس کے علاوہ کوئی ایسا موقع ہو کہ آپ اکیلے بیٹھے ہیں، یا آپ کے ساتھ چند بندے جو ذکر ہی کے لیے جمع ہوئے ہیں وہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آپ کے ذکر سے متنفر بھی نہیں، کوئی آپ کے ذکر کی وجہ سے پریشان بھی نہیں ہو رہا، اس کی بیماری کے اندر اضافے کا سبب بھی یہ ذکر نہیں بن رہا، قرآن کی تلاوت کے اندر بھی یہ خلل ذکر نہیں بن رہا، نماز کے اندر خلل بھی یہ ذکر نہیں بن رہا، تو اس وقت چاہے آپ مسجد کے اندر اکیلے بیٹھے ہیں، چاہے اپنے گھر کے اندر ہیں، چاہے خانقاہ کے اندر ہیں، بلند آواز سے ذکر کی بھی ہم لوگ قائل ہیں، اس کا انکار کوئی نہیں کرتا۔ تو لیکن اس آیت کریمہ سے ذکر بالجہر ثابت نہیں ہوتا جو ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے مشرق بھی اور مغرب بھی۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، پس جہاں جس طرف بھی تولو تم چہرے کا رخ کرو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ کو وہیں تم پاؤ گے۔ ان اللہ، بے شک اللہ پاک، واسع علیم، وسعت والے بھی ہیں اور علم والے بھی ہیں۔ اس سے پہلے ایک درس کے اندر آیات منسوخہ کا ذکر کیا گیا تھا کہ آیات کریمہ کچھ ایسی ہیں اللہ پاک نے ان کے احکامات کو منسوخ فرما دیا۔ انہی منسوخ احکامات میں سے ایک حکم تحویل قبلہ کا بھی تھا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ المنورہ تشریف فرما ہوئے، اس وقت یہودیوں کی دلجوئی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے تھے۔ تقریباً 17 مہینے اللہ کے نبی نے، صحابہ کرام نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے آپ نے نمازیں ادا فرمائی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ مسجد نبوی سے تقریباً 1 میل کے فاصلے کے اوپر قبیلہ بنی سلمہ، ان کی بنائی ہوئی ایک مسجد ہے جس کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے، اس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ظہر کی نماز ادا فرما رہے تھے۔ ظہر کی نماز 4 رکعتیں ہوتی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعتیں ادا فرمائیں۔ تو نماز ہی کے اندر جائے کہ اس سے پہلے اللہ کے نبی کی صحابہ کی یہ چاہت تھی کہ ہمارا قبلہ کعبہ بیت اللہ ہی ہو، لیکن اللہ پاک کا حکم اس وقت تک نہیں آیا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ مسجد قبلتین کے اندر ظہر کی نماز ادا فرما رہے تھے، 2 رکعتیں آپ نے ادا فرما لی، اور 2 رکعتیں ابھی آپ کی باقی تھیں کہ اللہ کی طرف سے حکم صادر ہو گیا کہ اب مسلمانوں کا قبلہ اور کعبہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ ہی ہوگا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کے اوپر عمل پیرا ہو گئے، اور آپ نے اپنا رخ بیت المقدس سے پھیر کے بیت اللہ کی طرف فرما دیا۔ تو وہ مسجد تھی جس مسجد کے اندر اللہ کے نبی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا رہے تھے، پھر اللہ کا حکم نماز ہی کے اندر آیا، آپ نے بیت اللہ کی طرف رخ فرما دیا، تو اس لیے اس مسجد کا نام قبلتین پڑ گیا، 2 قبلوں والی مسجد۔
تو اس قبلتین مسجد کے اندر یہ حکم صادر ہوا۔ جب یہ حکم آ گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا قبلہ کعبہ بیت اللہ کو مقرر فرما دیا، اللہ کے حکم کے اوپر عمل پیرا ہو گئے، تو یہودیوں نے اس وقت ایک پروپیگنڈا کیا، یہ کیسا نبی ہے جس کا قبلہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، جو اپنے قبلوں کو تبدیل کرتا رہتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر انگلی اٹھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، مغرب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں جس طرف بھی تم چہرے کا رخ کرو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ کا مرکز وہیں پہ تم کو مل جائے گا۔ اس سے علماء کرام نے ایک مسئلہ بھی مستنبط کیا، وہ مسئلہ کیا تھا کہ بندہ سفر کے اندر ہو اور نفلی نماز ادا کر رہا ہو، فرض کے لیے اس کو قبلے کا رخ کرنا ضروری ہے، نفلی نماز ادا وہ کر رہا ہو، تو نفلی نماز کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سواری کے اوپر تھے، اور جس طرف آپ کا رخ تھا وہیں سے آپ نے نماز کا رخ اسی طرف کر کے آپ نے نماز ادا فرما لی۔ تو نفلی نماز کے اندر جس طرف آپ کا رخ ہے، گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ اسی وقت اس طرف رخ کر کے آپ نماز ادا کرنا چاہیں تو اس آیت کریمہ کی روح سے آپ کی نماز ٹھیک ہو جائے گی۔ دوسرا مسئلہ اس آیت کریمہ سے یہ مستنبط کیا گیا کہ رات کا وقت ہو یا اندھیرا شدت کا ہو یا طوفان آیا ہوا ہو یا کسی جنگل کے اندر آپ ہوں، آپ کو قبلے کعبے کا کوئی بھی تعین آپ کو نہ ہو رہا ہو کہ قبلہ کس طرف ہے، تو اس وقت کے اندر شریعت مطہرہ ہم لوگوں کو حکم دیتی ہے کہ کچھ لمحوں کے لیے اب تحری کر لیں، سوچ لیں کہ میرے حساب سے قبلہ اس طرف ہو سکتا ہے یا اس طرف ہو سکتا ہے، تو تھوڑا سا تحری کرنے کے بعد انسان نماز کو ادا کر لے، جس طرف اس کا رخ بنتا ہے، جس طرف اس کا جی چاہتا ہے کہ اس طرف ہی قبلہ ہے میرے ذہن کے حساب سے، اس طرف رخ کر کے نماز کو مکمل کر لے۔ نماز مکمل کرنے کے بعد اس کو اگر پتہ بھی چل جائے کہ آپ نے قبلے کی مخالف سمت کے اندر نماز پڑھی ہے، تب بھی فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اس کی نماز ادا ہو جائے گی، اس کو دوبارہ لوٹانے کی ضرورت نہیں۔ کس نے شریعت کا حکم فالو کر لیا، اس نے تھوڑا سا سوچ لیا، تحری کر لی، پھر اس آیت کے ضمن کے اندر فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف بھی آپ رخ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ کو آپ پا لیں گے۔ بیت اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، ہمارا قبلہ ہے، اس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن معاملات اس انداز کے آ جائیں کہ ہمیں پہچان نہ ہو سکے، ہمارے رخ کی تعین نہ ہو سکے، اس وقت کے اندر تحری کرنا، تھوڑا سا سوچنے کے بعد کسی طرف رخ کر کے نماز کو ادا کر لینا، یہ ہماری کامیابی کی دلیل ہے، یعنی ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا کر لیا، تو اس انداز کے ساتھ بھی نماز ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ پاک وسعت والی بھی ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کے اندر بھی اور اللہ کی صفت کے اندر بھی کوئی تنگی نہیں کہ کسی نے تحری بھی کر لی اور بیت اللہ کی طرف رخ نہ ہو سکا تو اس کو دوبارہ نماز لوٹانی پڑی گی، ایسی تنگی ہماری دین کے اندر موجود نہیں ہے، ہمارے دین کے اندر بڑی وسعت ہے۔ علیم، اللہ پاک علم والی بھی، اللہ پاک جانتے ہیں کہ اس بندے کی نیت کیا تھی، میری رضا کی نیت تھی، میرے حکم کو اس نے فالو کر لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے اوپر چلنا اصل میں دین ہے۔ کسی خاص شخصیت یا کسی خاص چیز کو مان لینا یہ دین نہیں ہے۔ ہم قبلے کی طرف رخ کر رہے ہیں تو قبلے کے اندر کوئی کمال موجود نہیں، بیت اللہ کے اندر کوئی کمال موجود نہیں ہے، کمال رب ذوالجلال کے حکم کے اندر ہے۔ ہم اللہ پاک کا حکم سمجھ کے بیت اللہ کی طرف رخ کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم ہی کو پورا کرنے کے لیے ہم عبادات اور ریاضات کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انداز کے ساتھ کی جانے والی ہماری عبادات اور ریاضات کو قبول و منظور فرمائے۔ اور خصوصیت کے ساتھ جو آیت کریمہ اس سے پہلے عمل ومن اظلم پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مصداق بننے سے ہم سب کو محفوظ و معمون فرمائے۔ ہمارا کوئی اخلاق، ہمارا کوئی کردار، ہماری سوچ، ہماری بات، ہمارا لہجہ کسی کو مسجد میں نہ آنے کا سبب نہ بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ و معمون رکھیں، دوسروں کو مسجد کے اندر لانے کا سبب ہم لوگ ضرور بنیں، اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنی دعوت کے ذریعے، لیکن دوسروں کو مسجد سے روکنے کا سبب ہرگز ہم نہ بنیں، تاکہ سب سے بڑے ظالموں کے اندر روز قیامت ہم لوگوں کا شمار نہ ہو۔ جو کچھ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی